بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہم اہدنا فمن ہدایت ترجمہ: اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت دی، ہمیں ان میں رکھ جنہیں تو نے عافیت دی، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کا تو دوست بن گیا، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جسے تو دوست بنا لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا اور جسے تو دشمن بنا لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے رب تم بلند و برتر ہے اور تیرے ہی لیے ہر تعریف ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران گھر کی ماند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر آئے۔ یریدون لطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ سورۃ الصف آیت 8 ترجمہ: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافر نہ پسند کرے۔ ایک اور خوبصورت جو اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرتی ہے حدیث: خیرکم من تعلم القرآن تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ علم دین سکھانا اور دوسروں کو سکھانا سب سے افضل عمل ہے، اور یہی سب کچھ آج اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم تاریخی واقعے کا ذکر کریں گے جب قریش کا ایک نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ممکن تدبیر اپنائی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، استقامت اور اللہ پر یقین ایک روشن مثال بنا۔ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ ان دنوں بطیل جلیل یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھنے یعنی شروع کی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کا کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام ہونا مراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرظی کا یہ بھی نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایہ نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب میں تم میں اور اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آیا ہوں جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں
ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن پوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفائے آب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتب فصل آیتہ۔ ترجمہ، حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم جیسے بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جاؤ اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ یہاں سے لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو ولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو کچھ سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے بھی یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، فَإِنَّا فَعَزُّ فَقَلْ ترجمہ، پس اگر وہ روح گردانی کرے تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کرک جیسی ایک کرک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھر تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت داروں کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراؤ آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں۔ قریش نے اسلام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، استقامت اور یقین ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سچائی، عدل اور صبر کے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ خود
اپنے دین کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ اس نے قریش کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ حدیث مبارکہ: دنیا سبحان المومنین والجنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ حدیث لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ دنیا کی مشکلات وقتی ہیں اور حقیقی کامیابی آخرت کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلغ ولو آیتن، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو، شاید کسی ایک انسان کی زندگی بدل جائے اور وہ عمل صالح کی راہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ہم ابو طالب، بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں، اس کی بھی ویڈیو ساتھ ہی آپ کو ایک اور بیان جو آنے والا ہے وہ بھی ساتھ ہی آپ کو بتا، اس کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ ابو طالب، بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اور اللہ کی حمد و ثنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شمار درود و پاک سلام نازل ہو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آج ہم ایک ایسے تاریخی اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کریں گے جو ہمیں وفاداری، استقامت اور سچائی پر ڈٹے رہنے کی ایک شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے سرداروں نے اسلام کو دبانے کے لیے ہر ممکن سازش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ قرآن و صبر علی ما یقولون ترجمہ: اور ان کی باتوں پر صبر کریں اور خوبصورت انداز میں کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ وہی دور تھا جب کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے صبر اور استقامت کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ حدیث مبارکہ: انا بعثت لکم، ترجمہ: بے شک میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حق، سچائی اور بہترین اخلاق کی عکاسی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے خاندان نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عز حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عتبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجوں کو قتل کرنے کا تیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا۔ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے۔ الابر، ترجمہ: اگر انہوں نے ایک بات کا تیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوال تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جدا اعلیٰ عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے تھے، آپ اسے سب مل کر انجام دیں گے۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔
البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، مگر جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ابو طالب کا کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق کی حفاظت صرف طاقت یا دولت سے نہیں بلکہ وفاداری، استقامت اور اتحاد سے کی جاتی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کا نور پھیلے تو ہمیں بھی اسی اخلاص اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت اِنَّ تَنْصُرُوا، ترجمہ: اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، جیسا کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ حدیث مبارکہ: من دل خیر اللہ فلاح مثلا اجری فعلما، ترجمہ: جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے اس بھلائی کا ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسے اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اسلام کی سچائی اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں تو ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔